امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک دادا جناب عبد المطلب کی نگرانی اور پرورش میں آ گئے تھے۔ جناب عبد المطلب کو بھی آپ سے جو بے انتہا محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کعبے کے سائے میں حجر اسود کے پاس جناب عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر وہ آپ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے احترام میں ان کے گھر والوں یا قریش میں سے کوئی شخص اس پر بیٹھا نہیں کرتا تھا۔ ان کے بیٹے حرب ابن امیہ اور دوسرے بڑے بڑے قریشی سردار یعنی سارے اس سے ہٹ کر اس فرش کے چاروں طرف بیٹھا کرتے تھے، اس پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے تو سیدھے اس فرش پر جا کر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا یہ دیکھتے تو جناب عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر وہاں سے ہٹانا چاہتے تاکہ اس فرش سے علیحدہ آپ کو کہیں بٹھائیں، مگر جناب عبد المطلب جب یہ دیکھتے تو فوراً کہتے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم یہ بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس اس فرش پر بٹھاتے اور آپ کی کمر مبارک پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے اور آپ کی باتیں دیکھ دیکھ کر سن سن کر خوش ہوتے۔ اسی روایت میں جناب عبد المطلب کا جو جملہ نقل ہوا اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا کہ جناب عبد المطلب کہا کرتے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اس لیے کہ اس کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس کی شان بہت بڑی ہے۔ فرمایا کرتے کہ میری آرزو ہے کہ یہ ایسا بلند مرتبہ پائے جو کسی عرب کو نہ اس سے پہلے حاصل ہوا ہو اور نہ بعد میں حاصل ہو سکے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ یہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ الفاظ کہے کہ میرے بیٹے کو میرے اس فرش پر ہی واپس بھیج دو، اس لیے کہ اس کی طبیعت اسے خود یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک عظیم بادشاہی کرے گا، اس کی شان بڑی نرالی ہوگی۔ امام جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے واقدی کی سند کے ساتھ ان کے مشائخ سے روایت کی کہ ہم ایک روز حجر اسود کے قریب جناب عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نجران کا ایک پادری جو ان کا دوست تھا ان سے باتیں کر رہا تھا کہ ہم ایک نبی کی خبر پاتے ہیں جو بنو اسماعیل سے ہوگا، یہ شہر مکہ اس کی ولادت گاہ ہے اور اس کی یہ علامات ہیں۔ اتفاقاً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ پادری نے آپ کی آنکھوں، پشت اقدس اور قدمین شریفین کو بغور دیکھا اور کہنے لگا وہ نبی یہی ہے وہ نبی۔ اس نے پوچھا آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا یہ میرا فرزند ہے۔ پادری نے کہا نہیں، ان کے بارے میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس نبی کے والد حیات نہیں رہیں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا دراصل یہ میرا پوتا ہے اور اس کے باپ نے اس وقت وفات پائی جب کہ یہ حمل میں تھا۔ پادری نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے خاص ہدایت فرمائی۔ امام حلبی حضرت ام ایمن کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کا شرف حاصل کرتی تھی تو ایک دن آپ کی طرف سے غافل ہو گئی۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں کہ اچانک جناب عبد المطلب وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے اے برکہ۔ میں نے کہا آقا حاضر ہوں۔ پھر وہ بولے کہ کیا تمہیں معلوم ہے میرا بیٹا آج مجھے کہاں ملا؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے میں نے اس کو بچوں کے ساتھ اس درخت کے پاس پایا۔ تم میرے بیٹے کی طرف سے اس طرح غافل مت ہوا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اب مجھے ان اہل کتاب کی طرف سے اس بچے سے متعلق
اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بھی کھانا آتا تو جناب عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنے برابر میں یا اکثر اپنی گود میں بٹھایا کرتے، اور سب سے اچھا کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا کرتے۔ امام جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ ابن مندہ نے قندیر بن سعید کی سند سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک روز زمانہ جاہلیت میں زیارت بیت اللہ کو میرا جانا ہوا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو یہ پڑھ رہا تھا کہ اے میرے رب، مجھ پر سواری کرنے والے محمد کو مجھے لوٹا دے، اے میرے رب اسے پلٹا دے اور میرے ہاتھ مضبوط کر دے۔ میں نے حیران ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سردار قریش جناب عبد المطلب ہے۔ ان کے بہت سے اونٹ ہیں، جب ان میں سے کوئی گم ہو جاتا ہے تو اپنے کسی بیٹے کو بازیابی کے لیے بھیجا کرتے ہیں، اور جب بیٹے تلاش میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے پوتے کو روانہ کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے پوتے کو روانہ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اونٹ کی تلاش میں ناکام لوٹے تھے۔ اس گفتگو کو ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لے کر وہاں تشریف لے آئے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 برس کے ہوئے تو آپ کو بہت شدید آشوب چشم ہوا۔ مکے میں آپ کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ جناب عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ جناب عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ اس کی خانقاہ کا دروازہ بند تھا، اس لیے جناب عبد المطلب نے اس راہب کو آواز دی مگر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک خانقاہ میں شدید زلزلہ آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں عمارت اس پر گر نہ جائے، اس لیے ایک دم دوڑ کر باہر نکلا اور بچے کو دیکھ کر جناب عبد المطلب، جنہیں غالباً وہ پہلے سے پہچانتا تھا، اس سے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ یقیناً میرے اوپر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو لے کر فوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جیسے ہی راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ فوراً عبادت خانے میں اپنے گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے اور پھر ایک صحیفہ یعنی کتاب نکال کر ساتھ لایا۔ پھر کبھی وہ اس کتاب میں کچھ دیکھتا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور یہ عمل جاری رکھا۔ آخر اس نے کہا، خدا کی قسم یہ خاتم النبیین ہے۔ پھر اس نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، کیا انہیں آشوب چشم ہوا ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا، اس کی دوا تو خود ان کے پاس ہی موجود ہے۔ عبد المطلب، ان کا اپنا لعاب دہن لو اور ان کی آنکھوں پر لگا دو۔ جناب عبد المطلب نے ایسا ہی کیا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ پھر راہب نے کہا، اے عبد المطلب، خدا کی قسم یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو بیماروں کو شفا ہو جایا کرتی ہے اور آشوب چشم انہی کے صدقے سے ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سیرت ابن حشام میں تحریر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ اس وقت عام الفیل کو گزرے 8 سال گزر چکے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے
عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے بعض اہل علم سے روایت کیا ہے کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن سعید بن مسیب نے بیان کیا ہے کہ جب جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ اب اس عالم فانی کو چھوڑنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جمع کیا۔ آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، ایک صفیہ، برق، عاتقہ، ام حکیم، البیضہ، امیمہ اور عروی۔ جناب عبد المطلب نے ان سے فرمایا کہ مجھ پر بین کرو، کیونکہ میں مرنے سے پہلے سننا چاہتا ہوں کہ تم میری میت پر کیا کہو گی۔ پھر ہر بیٹی نے اہل عرب کی روایتی بلاغت کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں جناب عبد المطلب کے مرثیے پڑھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کی یہ نوحہ خوانی سنی تو اس وقت وہ موت کے قریب تر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے مرثیوں کو پسند کرتے ہوئے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اسی طرح مجھ پر رونا۔ سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ انتقال کے وقت جناب عبد المطلب کی عمر مبارک 95 برس کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 120 برس کی عمر تھی، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 140 برس عمر تھی، مگر 140 کی عمر کا قول کمزور ہے، اور شاید اسی وجہ سے علامہ ابن جوزی نے جناب عبد المطلب کو ان لوگوں میں شمار نہیں کیا جن کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ جناب عبد المطلب کی عمر مبارک 92 برس ہوئی، مگر یہ صرف حافظ دمیاطی کا قول ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر 144 برس تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو جناب عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت میں 8 برس کا تھا۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پلنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے شدت غم سے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ جناب عبد المطلب کو ہجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی شان سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا جناب عبد المطلب کو روز قیامت بادشاہوں اور معزز لوگوں کی پوشاک میں اٹھایا جائے گا۔